الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ سورہ حج ہے. الحمدللہ سبحان الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ خاص کر نوازی ہے کہ ہم اس کتاب کو چھو رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں. اس کی برکات ہیں، اس کی مہربانی ہے. اور اس سورہ حج کے اندر جو موضوع اور مباحث ہیں، پہلے تو قیامت کے بارے میں ہے. پھر اس کا نام جو حج رکھا ہے اس لیے رکھا کہ جو اس کی چوتھے رکوع کی دوسری آیت ہے کہ وہ اذن فی الناس بالحج، کہ جب اللہ کے محبوب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا تھا تو اس نے عام حج کے لیے اعلان کیا. اس کی بنیاد پر اللہ نے اس کا نام اللہ کے رسول کو بتایا کہ اس کا نام سورہ حج. زمانہ نزول اس کا آدھا حصہ اس کا مکی ہے اور آدھا حصہ مدنی. جو مکی حصہ ہے اس میں مکی دور کی جو تحریر ہے، تنظیر ہے اور ڈرانا ہے، وہ حصہ اس کے اندر شامل ہے. اور مدنی حصہ وہ ہے جب آپ مدینے میں ہجرت کر کے چلے گئے تھے تو پھر یہ اس کا باقی حصہ جو ہے سورت کا مدینے میں نازل ہوا، جس کے اندر اس وقت اللہ نے صحابہ کرام کو مشرکین مکہ کے خلاف جہاد بالسیف کی اجازت دے. پہلا حج تھا سن 2 ہجری سفر کے مقام جب یہ ہجرت ہوئی تھی، تو ہجرت کے دوسرے سال یہ پہلا حج تھا. تو مکے سے جو صحاب ہجرت کر کے آئے تھے ان کو اپنا زمانہ، اپنا ملک، اپنا شہر یاد آ رہا تھا اور ذہنی طور پہ بھی ان کی کیفیت بڑی پریشان تھی. فضا بھی کچھ عجیب تھی، مکے کی فضا اور تھی، مدینے کی فضا کچھ اور تھی. اور پھر بار بار انسان جب اپنے گھر سے دور ہوتا ہے اور پھر اس کیفیت میں کہ سب کچھ چھوڑ کے، بستے گھر چھوڑ کے، ماں باپ کو چھوڑ کے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے، دنیال اور دلیال کو چھوڑ کے، صرف اس لیے کہ اللہ کے رسول کی غلامی اختیار کی ہے اور اس کے ساتھ جانا ہے. تو یاد آ رہا تھا وہ زمانہ، آپ کو صحابہ کو بڑے پریشان تھے. تو اللہ نے پھر ان کو دھارس بنانے کے لیے یہ اجازت بھی دے دی کہ اب تم مقابلہ کرو. تو جو پہلا سریہ یا پہلا جو
مقابلہ ہوا اس کو ابوا کا نام دیا گیا ہے کہ وہ پہلے جو جنگ تھی، جو پہلا جہاد تھا وہ ابوا کا نام تھا۔ اس میں جو موضوع اور مباحث ہیں مشرکین سے خطاب ہے، جو ابتدائی مکہ چھوڑنے کے بعد آخر جو چھوڑے ہوئے اس کے بعد جو مذبذب مسلمان تھے کہ ایمان تو لے آئے تھے لیکن کوئی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار، کہ جب کوئی تکلیف آتی تھی تو وہ ایمان کو چھپا لیتے تھے لیکن ایمان رکھتے تھے۔ اور تیسرا وہ لوگ جو مؤثر دلائل ہونے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے تھے اور وہ پھر اللہ کے رسول کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، ان کے بارے۔ اور چوتھے یہ قیامت کا اس کے اندر ذکر ہے، اور وہ ایک بڑے مدلل دلائل ہیں اس کے اندر کہ قیامت کیسے آنی ہے۔ پھر اہل ایمان سے خطاب دو طریقوں پر کیا گیا ہے، ایک خطاب ایسا ہے جس میں وہ خود بھی مخاطب ہیں اور عرب کی رائے عام بھی مخاطب ہے، اور دوسرے خطاب میں صرف اہل ایمان مخاطب ہے۔ دو طرح کا خطاب۔ پہلے خطاب میں مشرکین مکہ کی اس روش پر گرفت کی گئی، انہوں نے مسلمانوں کے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا کہ خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے اس گھر کو بنایا گیا، توحید کا یہ مرکز بنا، اور جس انداز میں بنا اس کی تعریف بار بار آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے، وہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج مسلمان جو ہے تذبذب کا شکار تھے، بڑے فکر مند تھے کہ وہ کعبہ جو صرف اللہ کی وحدانیت کی، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، وہاں بتوں کی پرستش کی تو اجازت ہے لیکن اللہ کی پرستش کی اجازت ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے پھر مسلمانوں کو اجازت دی اب تم ان سے مقابلہ کرو بس سے۔ یہ وہ اس کے اندر مضامین ہیں جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اور سب سے پہلے جیسے سورہ بقرہ کے اندر دوسرے رکوع میں تھا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہ اے مومنو، اے لوگوں، تمہیں میں نے پیدا کیا ہے اس لیے کہ تم خالصتاً یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ میں نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، جو حاضر تھے لوگ اس وقت جن کے اوپر یہ قرآن سامنے نازل ہو رہا تھا، وہ سورہ بقرہ کی دوسرے رکوع کے اندر اللہ نے یہ فرمایا، اور میں نے آپ سے پہلے بھی جو لوگوں کو پیدا کیا ہے ان کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ صرف ایک وحدہ لا شریک سے ڈرنا ہے، ایک الہ سے ڈرنا ہے، ایک ہی الہ ہے، اسی کے حکم کو ماننا ہے، اسی کی حکم کی اطاعت کرنی ہے، اسی کے پیغمبروں کی اس لیے اطاعت کرنی ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہے۔ وہاں بھی یہی بات کی گئی اور یہاں بھی یہی بات کی گئی، اور یہیں سے یہ بات شروع ہوتی ہے۔ اور اگر آپ پہلے جب ہم نے سورہ بقرہ پڑھی تھی، اگر کبھی تھوڑا تھوڑا گھر میں جا کے بھی پڑھا کریں، تو پھر ایک تو یہ کہ پڑھانے والے کی بھی غلطیاں نکلتی ہیں اور کانشیس ہوتا ہے آدمی، کبھی کبھی راہ راست پہ بھی لایا جا سکتا ہے اس کو، اور دوسرا یہ کہ آپ کے اندر ایک خشیت پیدا ہوگی، ایک نئی روح آپ کے جسم کے اندر تخلیق ہوگی، ایک ولولہ اور ذوق اور شوق پیدا ہوگا، اور فکر مندی پیدا ہوگی کہ اللہ نے اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ جیسے میں آج اس کو کل بھی پڑھتا رہا، آج بھی پڑھتا رہا، اور ایک ہی لفظ میں بار بار پڑھتا رہا، اور میں پریشان ہو گیا کہ اللہ یہ کیسی کیفیت ہوگی، کیسا یہ زلزلہ ہوگا، اور کیسے یہ لوگ جو ہیں اس منظر کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور کیسے ہم وہاں آئیں گے اور ہماری کیفیت کیا ہوگی کہ نہ باپ، نہ بیٹا، نہ بہن، نہ بھائی، کوئی کسی کا والی وارث نہیں ہوگا، وارث ہوگا تو اللہ ہوگا اور اعمال ہوگا۔ اور یہ جو آسرے ہیں، یہ جو ایسے یہ سبز جھنڈا، میں کئی لوگوں کی تقریریں سنتے ہیں تو بس بڑا افسوس ہوتا ہے بات کا کہ ایسے جھوٹی ڈارس بتاتے ہو، ایسے جھوٹے نغمے گا کے گاتے ہو، اور ایسے کفریہ کلمات ادا کرتے ہو کہ جس کے اوپر بجائے اس کے کوئی انعام ملے گرفت ہوگی۔ جب اللہ کو چھوڑ کے
آپ ملک صاحب سے مانگیں گے کہ ملک صاحب آپ ہی سارے اختیارات رکھتے ہیں، مجھے بھی طاقت ہے، تو پھر اللہ کی رحمت تو جوش میں آتی ہے، پھر غرق کر دیتے ہیں۔ اسی بات کو نصر بن حارث نے کہا تھا کہ تمہارا خدا پیتل کا ہے یا چاندی کا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ اس کے اوپر عذاب نازل کیا اور اس کے سر کو کچل دیا۔ اسی طرح کہ یہودی نے کہا، اسی وقت اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور اس کے سر کو بھی کچل دیا۔ جب اللہ کا غضب جوش میں آتا ہے میرے عزیزوں، تو پھر اس کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ کبھی غضب جو ہے محسوس ہوتا ہے، کبھی غصہ محسوس ہوتا ہے، کبھی غیر محسوس طریقے سے غصے کے اندر پکڑے جاتے ہیں۔ جیسے آج پوری پاکستانی قوم جس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہمیں یہ ملک ملے گا تو ہم اللہ تیرے کلمے کو یا بلند کریں گے، تیرے دین کا یا نفاذ کریں گے، تیرے رسول کا لایا ہوا دین جو اس کو سر بلند کریں گے، عدالت اس کی ہوگی، فوج اس کی ہوگی، حکومت اس کی ہوگی، اسمبلی اس کے تحت چلے گی، تھانے اس کے تحت ہوں گے سب۔ لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ منظر دیکھنے میں آ رہا ہے، وہ بالکل ایسے ہے کہ بس ان قریب کوئی پلٹنے والا ہے کام۔ اس لیے ذرا غور سے، تدبر سے، فکر سے، جتنے یہاں ساتھی بیٹھتے ہیں ان کو فکر ہونی چاہیے کہ ہم نے ایک دن اللہ کے حضور پیش ہو۔ اور یہی فکر جو ہے، یہی چوکیدار جو ہے، جب دل کے اندر یہ بیٹھ جاتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے۔ چھپ سکتے ہو دوسروں سے، لیکن اس سے نہیں چھپ سکتے جو تمہارے دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے، ارادوں کو جانتا ہے۔ جو ہونے والا اس کو بھی جانتا ہے، جو ہو گیا اس کو بھی جانتا ہے۔ اس سے چھپ کے تم بھاگ نہیں سکتے۔ اور یہ چوکیدار جب دل کے اندر آپ بٹھا لیں گے تو پھر آپ کے ایمان کی کیفیت بدل جائے گی۔ ہر وقت قدم اٹھے گا تو سوچ کے اٹھے گا کہ نافرمانی میں تو نہیں اٹھ گیا۔ رات کو سوتے وقت ذرا اپنا احتساب کریں کہ آج 24 گھنٹے تھے دن کے، کتنے گھنٹے اللہ کی فرمان برداری میں گزرے اور کتنے گھنٹے اللہ کی حکم عدولی کے اندر گزرے۔ اگر تو کوئی 2-4 گھنٹے اللہ کی فرمان برداری میں گزر گئے تو 20 گھنٹے چلو پھر بھی بیلنس پولس ہو جائے گا، کیونکہ ایک کے بدلے 10 اللہ نے دینی ہے۔ اس لیے تھوڑا سا تدبر، آج فکر کی ضرورت ہے، اللہ سے غضب سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور جب اللہ کی وہ جو پرسرات ہے، بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، اور اس کے اوپر جب گزرنا ہوگا نا، ہر آدمی نے اس سے اوپر سے گزرنا ہے، اور جو مومن ہوں گے بجلی کی مانند اس سے گزر جائیں گے، اور فرشتے ان کو سہارے دیں گے۔ لیکن جو دائرہ اسلام سے خارج ہوں گے وہ نیچے گریں گے، نیچے آپ بڑک گے۔ یہ عمل بیان کرنا بڑا ضروری تھا، اس لیے آپ ٹائم دیکھنے کے لیے گئے ہیں۔ وہ بھی بہت ضروری ہے، ٹائم بھی، اس کی بھی اطاعت کرنی ضروری ہے۔ ایک آیت کی تشریح کریں گے تاکہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ لوگوں، اے میرے عزیزوں، لوگوں، اللہ کے پیغمبر سے اللہ فرما رہے ہیں لوگوں کو کہو، پکارو، جیسے کہتے ہیں اعلان کرو، اکٹھے کرو ان کو، جیسے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع کی تھی دعوت تو کیا جو رواج تھا مکے کا، یا صباحا یا صباحا، جب کبھی کوئی اہم بات کرنی ہوتی تھی تو پہاڑی پہ صفا پہ چڑھ کے اعلان کرتے تھے، تو لوگ سمجھتے تھے کہ سارے کی بہت بڑی اہم کوئی بات ہے جو پکارنے والا ہوتا ہے۔ تو آپ نے جب پکارا یا صباحا، سب مکہ اکٹھا ہو گیا، اور آپ نے پہلے پوچھا کہ مجھے آپ جانتے ہیں، میں جو بات کہوں گا اس کو تسلیم کریں گے؟ ہاں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ عبد مناف سے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کی جوانی، بچپن، لڑکپن سب کچھ ہمارے سامنے ہے، جو آپ بات کہیں گے وہ مان لیں گے۔ کہا کہ میں اگر کہوں کہ ایک لشکر جرار اس پیچھے پہاڑ کے کھڑا ہے جو آج ٹوٹ پڑنے والا ہے تو مان لو گے؟ کہا ہاں مان لیں۔ کہا پھر یہی یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے میرے عزیزوں
جو زمین ہلا ماری جائے گی، تڑپ اٹھیں گے لوگ، اور جو دودھ پلانے والی عورتیں ہوں گی بچے کو دودھ پلانا پھینک دیں گی، حمل گر جائیں گے، افرا تفری کا عالم ہوگا۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب یہ دنیا تخلیق کی گئی تو اللہ نے ساتھ ہی اسرافیل کو پیدا فرمایا اور ساتھ ہی سور عطا فرمایا، اور آج تک اسرافیل جو ہیں سور کے اوپر منہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آسمان کی طرف اللہ کی طرف تخت کی عرش کی طرف ان کی نظریں ہیں کہ کب حکم ہوگا اور اس سور کے اندر میں نے پھونک مارنی۔ وہ زلزلہ جو ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچ جاؤ۔ ٹائم جب ہو جائے گا بتا دیں جی بند کر، لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے، بڑی ہولناک چیز ہے، قیامت کی ابتدائی کیفیت میں سے ہے، اور یہ وہ وقت ہوگا جب کہ زمین یکایک الٹی پھرنی شروع ہو جائے گی اور سورج مغرب سے طلوع ہونا شروع ہوگا، ہر چیز الٹ پلٹ جائے گی، ستارے ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے اور آسمان زمین کی طرف گرنا ہوگا۔ جیسے کل ہم نے پڑھا کہ قیامت کے دن اللہ کے قبضے میں ہوں گے یہ آسمان اور زمین، مٹھی میں بند ہوں گے، جیسے کمار کے اندر کتابیں اور آگ لپیٹ کے رکھ دیے جاتے ہیں، ایسے اللہ لپیٹ کے رکھ دے گا اور ایسی کیفیت ہوگی۔ اور پھر کیا ہوگا کہ نفخہ، پھر شیبی نے بیان کیا ہے کہ یہی بات اسی طویل حدیث سے بھی منشقص ہوتی ہے جو بخاری نے اپنی کتاب اور طبرانی نے ابن ابی حاتم وغیرہ سے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے نقل کی ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ نفخہ صور کے 3 مواقع ہیں، ایک نفخہ فضا ہے، دوسرا نفخہ صاعقہ ہے، اور تیسرا نفخہ قیامت رب العالمین۔ 3، پہلے زلزلہ، پھر سب مر جائیں گے، اور تیسرے پھر سب قیام ہوگا۔ یہ 3 کیفیتیں، 10 نشانیاں قیامت کی میں نے کل آپ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی آپ کو بتا دی تھی۔ یہ 3 قسم کا جو سور جو ہے پھونکا جائے گا، اور پھر یہ زمین جو ہے ہر چیز تلپٹ ہو جائے گی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، کسی کو ہوش نہیں ہوگا۔ اور عائشہ صدیقہ نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ ہم سب برہنہ ہوتے ہیں اللہ کے رسول؟ ہاں ایسا کسی کو ہوش نہیں ہوگی، سب مدہوش ہوں گے۔ یہ جو 2 ٹکے کے ہم کام کرتے ہیں، بڑے بڑے اپنے آپ کے اوپر اپنے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نمبردار بن گئے ہیں، ان سے پوچھو جو جنگلوں میں زندگی بسر کرتے، جو کوہوں کے اندر زندگی بسرتے ہیں، اللہ کے ڈر سے سب کو چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی ایسا کام ہی نہ کرو کہ جو اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے۔ لیکن سب سے افضل وہ انسان ہوگا جو انسانوں کی رہنمائی اللہ کے راستے کی طرف کرے، جو اللہ کی طرف بلانے والا ہوگا، حق کے پکارے، 5 وقت کی اذان جو دیتا ہے نا آدمی، جو کہتا ہے اللہ اکبر، قیامت کے دن اس کا چہرہ روشن ہوگا، چمکتا اور دمکتا ہوگا، اور اس کی زبان سے وہی اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوگا، اور فرشتے اس کو اپنے پروں کے اوپر بٹھا کے جنت کے اندر ڈال دیں گے۔ اور اسی اذان کا جو جواب دیتا ہے انہی الفاظ کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ لیکن ہمارے جو پیر ہیں، فقیر ہیں، پیڑ ہیں، پتہ نہیں کدھر ہمیں لے جائے، ہم کسی کے من کر رہی ہیں، لیکن اس کتاب کو نافذ کرنے کے لیے تو سارے متفق ہیں نا۔ یہ کتاب جو ہے اس لیے آئی ہے اس کو نافذ کیا جائے۔ یہ جھوٹ جو بولتے ہیں اسمبلیوں میں بیٹھ کے، بڑے بڑے لیڈر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، گورنر، CM سب جھوٹ بولتے ہیں، سب جو سود کھاتے ہیں۔ جب ایسے حالات ہوں گے تو کیسے ہم پل جائیں گے؟ تو اس کے اندر 3، 4، 5، 6، 10 آیتیں اور ہیں جو اسی آیت کی تقلید کرتی ہیں، تائید کرتی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کو پیر کے دن بیان کریں گے، تھوڑا ٹائم اس کی ابتدائیہ کے اندر جو اس کا تعارف تھا کرانے کے لیے بڑا ضروری تھا۔ تو یہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے
کہ آپ سفر سے واپس آ رہے تو آپ نے یہی آیتیں پڑھی تو صحابہ ایک دم اکٹھے ہو گئے. کہا شاید کچھ اور بھی فرمائیں گے. کہا قیامت کے دن اللہ آدم علیہ السلام کو کہیں گے کہ اپنی اولاد سے جہنم کا حصہ نکالا. تو آدم پوچھیں گے کتنا؟ اللہ فرمائیں گے 1000 میں سے 99، 100 میں سے 99. تو صحابہ ایک دم غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے. تو اللہ کے رسول نے کہا گھبراؤ نہیں، آپ کی کیفیت ایسی ہے جیسے سفید بیل ہو تو اس کے اندر 2-4 کالے بال. آپ جنتیوں کا آدھا حصہ ہوں گے. پھر آپ نے فرمایا تیسرا حصہ ہوں گے. لیکن جو رسول کے نقش قدم پہ چلے گا وہی بچے گا. جو نقش قدم سے ہٹ جائے گا، نقش پا نہیں اپنائے گا، فتبعونی نہیں کرے گا، وہ اطاعت سے نکل جائے گا اور جہنم کا ایندھن بن جائے گا. انشاءاللہ مزید باقی اس کی تفسیر ذرا دل لگا کے 20 منٹ پورا اس آیت کے اوپر لگائیں گے. پیر کے دن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ